ہمیں کتاب چاہیے، ہمیں کتاب چاہیے۔ ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے لیے ڈاکٹر عارفہ زہرا کو مدعو کیا ہے اور ہم ان کے ساتھ اسی طرح ہی ایک چھوٹا سا ایک لائیو انٹرویو سیشن کریں گے جس میں وہ اپنی بچپن کی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گی۔ ڈاکٹر عارفہ، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی شکریہ، آ رہی ہے، میرا سلام قبول کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر عارفہ، ہم آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے آپ کا انٹرویو بھی کنڈکٹ کیا، میں دوبارہ سے آپ سے وہی یادیں آپ کے ساتھ آپ کی شیئر کروانا چاہوں گی۔ آپ بتاتی ہیں آپ کے بچپن کی پہلی کیا یاد آپ کے دماغ میں تازہ ہے؟ بہت سارے درخت، بہت سے پھول، بہت سی چڑیاں، خوشبو، اور بچپن میں بچہ ہونے کی آزادی۔ تو ڈاکٹر عارفہ، آپ بتاتی ہیں آپ کا بچپن کہاں گزرا زیادہ تر؟ میرا بچپن بہت سی جگہوں میں گزرا، مگر سب سے اچھا بچپن میرا جہلم کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ، ابھی بھی چھوٹی ہے، سرائے عالمگیر۔ وہاں ایک ملٹری کالج تھا، اس میں میرے والد تھے اور ہم وہاں رہتے تھے۔ اور یوں کہوں کہ ایک کروٹ نہر تھی اور ایک کروٹ دریا، اور سرہانے کھیت تھے اور پائنتی پھول ہی پھول۔ سو درختوں، پھولوں، خوشبو، چہچہاہٹ میں ہمارا بچپن تھا۔ اور نہر کے کنارے بہت جھاڑیاں، بہت خوبصورت جھاڑیاں، اور بہت ہی خوبصورت رنگا رنگ کے پتھر، جو اس وقت اپنے بچپن میں اور بھی زیادہ اچھے لگتے تھے۔ اور وہ جھاڑیاں بعد میں، ان کا نام ہمیں بعد میں پتہ چلا، جیسے سرکنڈے کے قلم بنتے تھے، اسی طرح ایک جھاڑی تھی، اس میں کلک ہوتی تھی، وہ باریک ہوتے تھے اور ذرا سی سخت لکڑی ہوتی تھی۔ تو مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ سبز اس کے ہم اپنے لیے توڑ کے لاتے تھے اور پھر اس کے قلم بناتے تھے۔ ایک لطف یہ بھی تھا۔ دوسرا لطف یہ تھا کہ درخت چڑھنے کو موجود تھے۔ اس وقت سیمنٹ کا جنگل نہیں بنایا جاتا تھا، قدرت کا جنگل موجود تھا، اور ان کی جو سرسبزی اور بہار تھی۔ اور یہ جو سرائے عالمگیر اور جہلم کا علاقہ ہے، اس میں ایک اور بہت غضب کی چیز ہوتی ہے، جھاڑیوں کے بیر ہیں جڑے دانے یاقوت کے سے بے حد میٹھے۔ ہماری زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک جھولی بھر کے وہ بیر توڑ کے لائیں اور پھر ہم سب شریک ہو کے گپیں لگا لگا کے، اور جانے کیا کہ ہم گپ لگاتے تھے، یہ مجھے نہیں معلوم ہے، یاد نہیں ہے، مگر ہنستے بہت تھے۔ اور اس وقت خوف نہیں تھا، جو میں آج بوڑھی ہو کے مجھے خوف کا احساس ہوا ہے۔ بچپن میں خوف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے میرے بچپن میں مجھے بچہ رہنے دیا تھا۔ آج ہم نے اپنے بچوں سے مجھے لگتا ہے بچپن چھین لیا ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی جگہ محفوظ ہے نہ آزاد۔ ہم محفوظ تھے اور آزاد تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ تیراکی تو تیرنا تو میں نے بہت بعد میں، جب میں امریکہ گئی تو پتہ چلا کہ اچھا سوئمنگ بھی سیکھنا چاہیے۔ لیکن وہ جو نہر تھی اس میں چھلانگیں مار مار کے ہم نے بہت بہت مستی کی۔ اور اس وقت کا کھیل کرکٹ تھا۔ میری خوش نصیبی کہہ لیجئے کہ میں اس وقت اس عمر میں جہاں کرکٹ کھیلی جا سکتی ہے، میں واحد لڑکی تھی، باقی میرا بھائی اور بہت سارے اور دوست اور ساتھی، اور ہم مل کے اتوار کے دن زبردست کرکٹ کھیلی جاتی تھی۔ اتنا زبردست میچ ہوتا تھا کہ کیا ورلڈ 11 ہوگا۔ اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس میں ہم انعام بھی رکھتے تھے، خود بیٹھ کے گتے کے انعام بناتے تھے، اور ان پہ بہت رنگین کاغذ چپکائے جاتے تھے، اور ان پہ پہلا، دوسرا، تیسرا یہ سب کچھ لکھا جاتا تھا۔ ایک اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کا موقع تھا۔ اور اس بچپن میں ایک بات اور بھی بہت اچھی تھی، صرف استاد اور صرف ماں باپ میری تربیت نہیں کر رہے تھے، پورا معاشرہ میری تربیت کرتا تھا، اس لیے میں محفوظ تھی، جہاں چاہوں جاؤں، جدھر چاہوں آؤں۔ اب ہم وہ اتنے گئے ہیں کہ آنے جانے
जाने से डर लगने लगा। बड़े बड़े बहुत सरसब्ज, मुझे तो आज तक ऐसा याद है कि जैसे मेरा घर एक जंगल में था और वहां हमारे घर के बाहर मोतिया और रात की रानी की बाड़ थी। सुबह को जब उसके फूल चुनते थे तो कितनी चंगेरें भर जाती थी। और मुझे अभी भी याद है कि हमारी अम्मा ने हमारी ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो उसके फूलों के हिस्से करती थी और हम अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों के घर वो फूल देने सुबह सुबह जाते थे, स्कूल जाने से पहले, जब हम स्कूल जाने लगे तब भी। तो उसके बदले में जो दुआ सुनने को मिलती थी, अब उस दिल से कोई दुआ नहीं देता, मोतिया में उतनी खुशबू भी नहीं आती। मैं इंतज़ार ही करी थी, आपने जिक्र किया कि आपके मशागिल मतलब आप बचपन में क्रिकेट भी खेला करती थी, तो उसके अलावा आपके और क्या मशागिल थे? आजकल तो बच्चों के हाथ में हम लोग देखते हैं टेलीफोन फोन होता है, सबके पास स्क्रीन्स हैं, तो अगर उसमें आप मुवाजना करें तो किस तरह आपका बचपन? मेरे बचपन में मेरे हाथ में किताब थी, मेरे हाथ में किताब थी और इतनी मैं अपने वालिदैन की अब बहुत ममनून हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ने का शौक मेरे अंदर पैदा किया और फिर उसको बढ़ावा भी बहुत दिया। और हम सब किताबें पढ़ते थे, ऐसा नहीं था कि एक मैं अकेली थी जो पढ़ रही थी। और फिर हम वो किताबें आपस में बांटते भी थे, एक पढ़ लेता था तो फिर दूसरा पढ़ लेता था। और जब ये लगता था कि वो किताब हम में से बहुत सौ ने पढ़ ली है तो फिर हम उस पर बैठ के बातचीत करते थे। बड़ी अच्छी तरबियत थी हमारी, खामोशी से हो रही थी, हमसे कभी नहीं कहा जा रहा था कि ये करो और वो मत करो। हमको एक एक दूसरे के साथ जीना सिखाया जा रहा था और जीना सिखाया जा रहा था अच्छे जिंदगी के मामूली सादा तरीकों से, बहुत सादा तरीके, उसमें कोई तकल्लुफ नहीं था। उस वक्त पार्टी की ये सूरत नहीं थी जो आज है। पार्टी तो हम जानते ही नहीं थे किसे कहते थे, जहां मिल के बैठ जाते थे वो बजाय खुद एक जश्न हो जाता। और उसमें खेल की बातें, किताब की बातें, अगर स्कूल की कोई दिलचस्प बात होती थी एक दूसरे के साथ, या आपस ही में दो टीमें बनाते थे। और मैंने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेली है, मैंने फुटबॉल भी खेली है और आपको यकीन नहीं आएगा मैंने कबड्डी भी खेली है, मैंने पतंगे भी उड़ाई। और उस वक्त पतंग उड़ाना तो फरवरी का महीना आता था तो उससे पहले हमारे दिल खिल जाते थे कि हम जाके ढूंढ के लाते थे बांसों की तीलियां, उनको छीलते थे, चिकना करते थे, रंगदार कागज जिसे हम उर्फे आम में गुड्डी कागज कहते हैं वो लेके आते थे और खुद पतंगे बनाते थे और खुद अपनी डोर बनाते थे। उस वक्त ये केमिकल की डोर का कोई अंदाजा नहीं था। हमारी डोर जो बिचारी थी वो हम उस पर गोंद चिपका लिया करते थे और वो उस गोंद के खुश्क हो जाने के बाद खूब वो धागा अकड़ जाता था। तो देखिए अपने हाथ से काम करने में बहुत सी चीजें खुद ब खुद आती गई। पतंग बनाना आ गया, डोर बनानी आ गई, डोर के गोले बनाने आ गए, डोर को किस तरह खींच के रखते हैं। हमने क्या किया कि हमने आज अपनी जिंदगी में बसंत इसलिए हराम कर दी क्योंकि लोगों ने एक जानलेवा डोर बनाना शुरू कर दी। हम जानलेवा डोर को बनाना नहीं बंद कर पाए, हमने एक शुक्राने का जश्न जो था वो खत्म कर दिया। शायद आप में से बहुत सौ को मालूम होगा कि फरवरी वो महीना है जब धूप, कड़ी सर्दी के बाद धूप आती थी और गंदम की बाली में दाना पड़ता था तो किसान बहुत शुक्र अदा करता था और सरसों के पीले फूल खिलते थे। तो वो कुदरत के साथ मिलके हम लोग जो थे वो एक जश्न मनाते थे और उस जश्न के मनाने में हमें कभी किसी ने रोका नहीं। वो बहुत सादगी से मनता था, हमारे वालिदैन हमारी उस खुशी में शरीक होते थे, बड़े छोटे सबका जश्न होता था। बल्कि हमसे हमारे बड़े, हमारे वालिद के दोस्त, हमारे वालिद के साथी फरमाइश करते थे बच्चों से कि हमारे लिए भी बड़ी पतंगे बनाना, और हम उनके लिए पतंगे बनाते थे और वो हमसे उसको बड़ी सखावत से एक आने में खरीदते थे, यानी 4 पैसों में, जो आज के 5 पैसों से भी कम है। और हम बहुत अमीर होते थे और उस 4 पैसों से मिलके आप नहीं सोच सकते हैं कि जिंदगी की खुशी का कितना सामान, खाने पीने की चीजों से लेके खेलने तक की चीजों से
دوسری بات اس وقت یہ تھی کہ پڑھنے کا شوق شاید بہت تھا، کتاب سے دوستی کسی گھر میں زیادہ کسی کم میں گھر میں کم، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کتاب نہ ہو اور کتاب سے تعلق نہ ہو. اور یہ بتا کے ہم ایک دوسرے کو بہت فخر سے بتاتے تھے کہ میں نے دیکھو اس ہفتے میں 2 کتابیں پڑھ لی. اب ہمارے مقابلے دوسری طرح کے ہو گئے. زندگی آج بھی اگر ہم سادہ کر لیں اور سادہ رہنے لگیں تو ہم بہت خوش ہو جائیں گے. ڈاکٹر عارفہ آپ بتاتی ہیں آپ کتابیں کس قسم کی پڑھا کرتی تھی؟ دیکھیے کتابوں کی کوئی قسم نہیں ہوتی، کتاب کتاب ہوتی ہے، کتاب کو اچھا ہونا چاہیے. زیادہ تر جو ہم لوگ پڑھتے تھے جو بچپن کا ایک عام لطف کی بات یہ ہے کہ وہ کہانیاں اتنی اچھی تھی کہ ان سے صرف لطف نہیں تھا بلکہ ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی زندگی کا سبق چھپا ہوا تھا. جیسے آپ نے 2-3 کہانی دکھائی ہوں نہیں ہیں تو نہیں پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں، ہم دینیات پڑھتے تھے اور دینیات میں پیغمبران خدا کی، رسولوں کی، نیک لوگوں کی، فلسفیوں کی، اچھے استادوں کی، سائنسدانوں کی بہت مزے کی کہانیاں ہوتی تھی. اور لطف یہ کہ کبھی کبھی وہ ان کے بچپن کی کہانیاں ہوتی تھی. تو جب ہم ان کے بچپن کی کہانیاں اپنے بچپن میں پڑھتے تھے تو اس کو ہم بہت آسانی سے سمجھ بھی سکتے تھے اور وہ ہمارے دل کے قریب رہتی تھی. جو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ میری پسندیدہ کتابیں کیا تھی، اس وقت یہ جو آج ہم نے انتخاب کی اور چن لینے کی چیز بتائی ہے، میں اس وقت بہت شوق سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کہانیاں پڑھتی تھی، لیکن کہانیوں کے علاوہ وہ تاریخ بھی کہانیاں تھیں، وہ جغرافیہ بھی کہانی تھی. تو سوچئے کہ کچھ بھی پڑھتے تھے. اور بہت لطف کی بات یہ ہے کہ میں نے حساب بھی کہانی کی طرح پڑھا تھا، اس کی بھی چھوٹی چھوٹی کہانیاں تھیں. جمع کیا ہے اور تفریق کیا ہے، تقسیم کیا. یہ جو ہم نے آج، مزے کی بات یہ ہے کہ جو آج بچوں کے کندھوں کا بوجھ ہے وہ میرے بچپن میں میرے دل کے دامن کی وسعت تھی، خوشی تھی، بوجھ نہیں لگتا تھا. اس لیے میں نے وہ سب کتابیں پڑھی ہیں جو اس وقت چھپتی تھیں، انگریزی میں یا اردو میں. میری ماں نے مجھے فارسی پڑھائی تو میں نے فارسی کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی پڑھی تھی. اور سب سے زیادہ لطف آیا تھا جب میں نے شیخ سعدی کی کہانیاں پڑھی اور فارسی میں پڑھی، اور وہ بہت مزہ دیتی تھی. اور شاید اس فارسی کا فائدہ یہ ہوا کہ اردو ہمارے لیے آسان ہوتی گئی. اچھا ڈاکٹر عارفہ، آپ اپنے اسکول کے بارے میں بتاتی ہیں، آپ کا اسکول کیسا تھا؟ آپ سرائے عالمگیر میں رہتی تھی، آپ ادھر اسکول تھا آپ کا؟ میرا اسکول جہلم میں تھا. ہم روزانہ ٹانگے پہ چڑھ کے 4-5 میل دور دریا پار کر کے ایک پل پہ سے صبح کو گزرنا، میں زندگی بھر گرمی سردی دونوں کا لطف نہیں بھولوں گی. میں کیسے بتاؤں کہ شدید گرمی کی صبح ہوتی تھی اور جیسے ہی تانگا دریا کے پل پہ پہنچتا تھا اور اس وقت دریاؤں میں پانی ہوتا تھا. آج تو دریا صرف شرمندہ ہیں، اور جہلم، دریائے جہلم تھا اور اس میں بہت پانی. تو ایک چمکتی ہوئی دھوپ جب اٹھ رہی ہوتی تھی، ابھی پھیلی بھی نہیں ہوتی تھی، اور اس پر وہ جو ٹھنڈی ہوا دریا پر سے آتی تھی، میں آپ کو جو اس سے راحت ملتی تھی وہ آج کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں دے پاتا. اسی طرح سردیوں کی صبح میں اتنی شدید سردی ہوتی تھی، کوہرا ہوتا تھا، اپنے کوٹ میں ہاتھ گھسا کے بیٹھ کے ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرتے، کھیکی کرتے اسکول پہنچ جاتے تھے. اس وقت یہ خیال نہیں تھا کہ
بڑی باتیں کیا ہوتی ہیں اور غیر بڑی باتیں کیا ہوتی ہیں. میرا اسکول بہت اچھا تھا, بہت خوبصورت. وہ اسکول بھی تھا اور اس میں اساتذہ کی تربیت بھی وہاں ہوتی تھی. وہ نارمل اسکول بھی کہلاتا تھا, سیکنڈری یا نارمل اسکول. میں بہت فخر سے کہتی ہوں کہ میں ایک سرکاری اسکول کی پیداوار ہوں, اور وہ سرکاری اسکول زندگی بھر میرے راستے میں کہیں نہیں آیا. میں نے جو کچھ سیکھا, میری جو بنیاد بنی, مجھے جو استاد ملے, وہ اسی سرکاری اسکول کے تھے. آپ کو یقین نہیں آئے گا, اس وقت غیر سرکاری اسکولوں میں صرف کانوینٹ ہوتے تھے جن کو مشن چلاتے تھے, اور کہیں کہیں جیسے لاہور میں, کراچی میں, مری میں, راولپنڈی میں, پشاور میں بڑے کانوینٹ تھے. جہلم میں ایک چھوٹا سا تھا جس میں بہت ابتدائی عمر تک تعلیم ہوتی تھی, پھر اس کے بعد نہیں. یوں سمجھ لیجیے جسے آج کل آپ نرسری کہتے ہیں, تو وہ بھی میں وہاں بھی گئی, اور میری زندگی کی تربیت میں اس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. میرے اسکول میں کھیلنے کے اتنے میدان تھے کہ کیا کہیے. عمارت بہت خوبصورت تھی, کلاس روم بہت اچھے تھے, کشادہ تھے, صاف تھے, ہوادار تھے. ہاں, بیٹھنے کا انتظام بہت مزے کا تھا. 7ویں جماعت تک آپ جس کو آپ ٹاٹ کہتے ہیں آج, وہ صف سی ہوتی تھی, اس پر بیٹھتے تھے, اور اس کے سامنے آپ کو ایک چھوٹا ڈیسک ملتا تھا. جب آپ 8ویں میں پہنچتے تھے تو آپ کی بہت ترقی ہو جاتی تھی. پھر آپ پیڑھی پر بیٹھتے تھے, وہ خوبصورت سی پیڑھی تھی, لکڑی کی بنی ہوئی اچھی سی, اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا ڈیسک تھا. ڈیسک میں ایسا تھا کہ اس کا ڈھکنا کھل جاتا تھا, اندر آپ اپنا بستہ رکھ لیتے تھے, اور اوپر جو بھی کتاب یا ضرورت کی کاپی, پینسل جو چاہیے وہ رکھ. جب آپ 9ویں میں پہنچتے تھے تو آپ کو کرسی مل جاتی. واہ 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 واہ, کیا کہنے, ترقی اس طرح سے ہو رہی تھی. اور ایک اور بات بتاؤں گی, بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر پیدا ہوتے ہی انگریزی نہ بولیں تو انگریزی بولنا نہیں آتی. میں اس اسکول سے پڑھی ہوں, اس نسل سے ہوں, قبل از مسیح کی جو نسل ہے, جنہوں نے 6ٹھی جماعت میں A فار ایپل, B فار بیٹ, C فار کیٹ پڑھا تھا. مگر یہ بھی بہت ناز سے بتاؤں گی کہ 9ویں میں ہم ورڈزورتھ کے ڈیفوڈلز پڑھتے تھے. تو 3 سال میں زبان کی تربیت اس طرح ہو گئی تھی کہ آپ 4تھے سال میں جب آپ پہنچتے ہیں 6ٹھی, 7ویں, 8ویں کے بعد, جب آپ, اور 8ویں میں ہم نے ٹریجر آئیلینڈ, آئی تھنک ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, اور مجھے یقین ہے ڈاکٹر عارفہ کی اور بھی بہت سی مصروفیات ہوں گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا آنے کے لیے, اب ہمارے لیے ہر دفعہ وقت نکالنے کے لیے. اور آئی ہوپ ہمارے جتنے اٹینڈیز تھے جنہوں نے ہمیں لائیو جوائن کیا, اور جو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں, انہوں نے اس سیشن کو انجوائے کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا ٹیون ان کرنے کے لیے. اور آئی ہوپ آپ نے نیشنل ہسٹری میوزیم کا ورچوئل ٹور بھی انجوائے کیا ہوگا. اینڈ آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ یو آل کہ آپ لوگ ضرور میوزیم آئیں, ہماری آرکائیو کو ایکسپلور کریں, ہمارے کانٹینٹ کو دیکھیں, اور پاکستان کی تحریک پاکستان کی یادوں کو اپنے دماغ میں تازہ کریں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا آنے کے لیے. شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا, خاص طور پر ان کا جو مجھے دیکھ پا رہے ہیں اور میں انہیں نہیں دیکھ پا رہی. تو میں آپ لوگوں کو کی کمی محسوس کر رہی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ تو پاتے ہیں مگر مل نہیں پاتے. مل لیتے, اور اس امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے. حرمت آپ کا بے حد شکریہ, بڑی نوازش. بیلا جمیل کا خاص طور پر شکریہ, ادارے تعلیم و آگہی کا شکریہ, اور اس جشن کا شکریہ جو ادب کا ہے اور علم کا ہے. جشن منانے کی یہی چیز ہے, ہم ناحق اختیار, اقتدار, مال و منال کا جشن مناتے رہتے ہیں. آپ کو یہ جشن مبارک. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ سب کا. خدا حافظ. ہمیں کتاب چاہیے, ہمیں کتاب چاہیے, جو زندگی بدل دے ہم کو وہ نصاب چاہیے.